بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دور قرآن کا آج ہمارا دوسرا دن ہے۔ انشاءاللہ ہمارا تھوڑا سا فرسٹ پارہ بچا ہے، اس کو ہم کمپلیٹ کر کے انشاءاللہ سیکنڈ پارے پہ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر ہماری ہے 113 سے ہم شروع کر رہے ہیں آج۔ یہود یہ کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس کچھ نہیں۔ کچھ نہیں سے کیا مراد؟ کہ ان کا دین کچھ نہیں، ہمارا جو دین ہے وہی سب کچھ ہے، ان کا یہ کہنا تھا۔ اور حالانکہ یہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں، ایسی ہی بات ان کے پہلو لوگوں نے بھی کہی تھی، دوسرے لوگوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کی تھی جو خود کچھ نہیں جانتے تھے۔ تو اللہ ہی قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف رکھتے ہیں۔ اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے؟ اب یہاں پر دیکھیے کہ جو یہودی ہے تو تورات تو پڑھتے تھے، اور انجیل جو ہے اس طریقے سے نصارہ بھی تھے کہ دونوں کتابیں پڑھتے تھے، لیکن یہ سب کیا سمجھتے تھے؟ دوسرے مذاہب کو الگ، مطلب ہمارا مذہب سب سے اچھا ہے اور دوسروں کا مذہب غلط ہے، یہ ایسا سمجھتے تھے۔ اور یہودی جو تھے عیسائیوں کو کافر سمجھتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ ایک کے بجائے 3 خدا بنا رکھے تھے۔ اور نصارہ کیا کرتے تھے؟ یہود کو اس لیے کافر سمجھتے تھے کہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، حالانکہ تورات میں بھی اس کی بشارت ہے۔ اسی طریقے سے ان لوگوں کے الگ الگ خیالات تھے ایک دوسرے کے مذاہب کے بارے میں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام ذکر کرنے سے روکے اور اس کی قرابین کے درپے ہو جائے۔ انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مسجدوں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوتے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ جب نصارہ اور یہود پر غالب آ گئے تو انہوں نے یہود کو بیت المقدس میں داخل ہونے اور عبادت کرنے سے روک دیا تھا۔ اب یہ الگ الگ وقتوں کی الگ الگ بات ہے۔ اسی طریقے سے دور نبوی میں مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کو کعبہ میں نماز ادا کرنے سے روکتے رہے۔ پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر جب عمرہ کرنے کے لیے سارے لوگ احرام باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے ان کو عمرہ کرنے سے بھی روک دیا۔ تو اس طرح یہ لوگ اللہ کی مسجدوں کی رونق اور آبادی کے بجائے ان کی بربادی کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے۔ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہیں، تم جدھر بھی رخ کرو گے اللہ کا رخ ہے۔ یعنی کہ یہاں پر جب قبلے کی تبدیلی کی جب بات ہوئی تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ یہ قبلے کی تبدیلی کیوں کی جا رہی ہے؟ تو یہ تو مسلمان ایسے ہیں کہ کبھی اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کہ ہم دیکھیں گے قبلے کی تبدیلی کے بارے میں۔ تو لیکن یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ چاہے آپ کوئی بھی سمت میں منہ کر کے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے لیے ساری سمتیں تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ کہ خلوص، اخلاص اور عبادت۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا، وہ ایسی باتوں سے پاک ہیں، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ ان سب کا مالک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی اولاد کون قرار دیتے ہیں؟ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بیٹا ہے، اور مشرکین کیا کہتے ہیں؟ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ ان لوگوں کے تینوں کے جو ہے الگ الگ خیالات تھے اللہ کے بارے میں۔ تو یہاں پر ان کی انکار کیا جا رہا ہے ان ساری کی باتوں کا، کہ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ کہ یہ ساری چیزیں صحیح نہیں ہیں، بلکہ یہ ساری چیزیں شرک ہیں، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کا مالک ہے، اور یہ سب چیزیں اس کی فرمانبردار ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو بس اتنا کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جب کسی چیز کو کرنے کا حکم دیتے ہیں تو ہو جا، یعنی کہ کن کا حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، کن کہتے ہیں، یعنی کہ کن کا کیا مطلب ہے؟ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ ایسی ہی بات ان لوگوں نے بھی کہی جو ان سے پہلے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ نادان لوگ یہ کہتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی؟ ایسی ہی بات ان لوگوں نے بھی کی تھی جو ان سے پہلے تھے۔ ان سب کے دل اور سوچ ملتے جلتے ہیں، اور یقین کرنے والوں کے لیے تو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں۔ ہم نے آپ کو یقیناً حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور اہل دوزخ سے متعلق
آپ سے باز پرس نہیں ہوگی، یعنی کہ آپ سے سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ یہود اور نصارہ کو تو آپ سے اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی نہ کریں۔ آپ ان سے کہیے کہ ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر آپ علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگیں گے تو آپ کو اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ اسے پڑھنے کا حق ہے، یعنی یہی لوگ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس طرح پڑھتے ہیں جیسے اس کا پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کتاب کا انکار کرتے ہیں تو ایسے ہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی اور تمام اقوام اور عالم اقوام پر تمہیں فضیلت دی۔ اب یہ ہم بار بار دیکھ رہے ہیں کہ جو بنی اسرائیل تھے انہیں تمام عالموں پر فضیلت دی گئی، ان پر اللہ تعالیٰ نے بار بار انعامات کیے، اور انہوں نے بار بار اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو اللہ کے عذابوں کا مستحق بنایا تھا۔ اس دن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن سے ڈر جاؤ جب کوئی کسی دوسرے کے کام نہ آئے گا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کہ یہاں پر اب یہ نہ سوچیں کہ یہ بات صرف بنی اسرائیل کے لیے ہو رہی ہے، یہ ایک کامن بات ہو رہی ہے، ہم سب کے لیے بات ہو رہی ہے کہ ہم کو ہر وقت ہر لمحے ہم کو اس دن سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ جو دن کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ یہاں پر ہمارے یہ فلاں ہمارے بڑے نیک ہیں، ہمارے ماں باپ ہمارے ہے وہ ہے، تو جیسے کہ کل بھی ہم نے یہی پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو کیا کہہ دیا کہ قیامت کے دن مجھ سے امید نہ رکھنا، آج جو چاہے تمہیں مجھ سے لے لو۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب کی نے کئی باتوں میں آزمایا تو انہوں نے ان سب باتوں کو پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں سب لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اب دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے آزمایا، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، کہ کچھ کلمات سے، کچھ باتوں سے، کچھ آزمائشیں ان کے اوپر آئی، جب کہیں جا کر ان کو امام بنایا گیا۔ امام ایسے ہی نہیں بنا دیا گیا، بلکہ امام بنانے کے لیے ان کو سب سے پہلے آزمایا گیا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج ہمارے پر کچھ پریشانی نہ آئے اور ہمارے پر ساری چیزیں ہم کو مل جائے، تو یہاں پر دیکھیے کہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے نبی، اتنے بڑے پیغمبر، اس کے باوجود ان کو پہلے آزمایا گیا، تب کہیں جا کر انہیں امام بنایا گیا۔ سیدنا ابراہیم نے پوچھا کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اب دیکھیے کہ سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ میں تم کو سب لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کیا سوال کیا میری اولاد کے لیے بھی یہی وعدہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظالموں سے یہ میرا وعدہ نہیں ہے۔ تو اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے عبادت گاہ اور امن کی جگہ قرار دیا تو مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، اور سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل کو تاکید کی کہ وہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھے۔ اور جب ابراہیم نے یہ دعا کی اے میرے رب اس جگہ کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو کوئی اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اب یہ دیکھیے کہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے جب بنائی کعبے کی تعمیر کی، اور سب سے پہلے کیا دعا کی کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، اور یہاں پر طواف کرنے والوں کے لیے اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، اس کے رہنے والوں میں سے جو کوئی بھی اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ پہلے کے زمانے میں مکے میں کچھ بھی نہیں تھا، ڈیزرٹ تھا، صرف نہ کوئی کھانا، نہ کوئی پینا، نہ کوئی درخت، لیکن آج دیکھیے کہ وہاں پر ہر چیز کی فراوانی ہے، الگ الگ جگہوں سے، الگ الگ ملکوں سے کھانے کی پینے کی ساری چیزیں وہاں پر موجود ہے۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا جو کوئی کفر کرے گا تو اس چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا۔ آیت نمبر ہماری چل رہی ہے 126۔ تو اسے بھی موت دوں گا، مگر آخرت میں اسے دوزخ کے عذاب کی طرف ڈھکیل دوں گا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب دیکھیں کہ اب جو دنیاوی زندگی میں ہی بس کھویا رہتا ہے، دنیا کے لیے کمانے کی ہر وقت اسے فکر رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو چاہتے ہیں دنیا،
تو میں انہیں دنیا تو ضرور دے دوں گا، لیکن پھر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے جب انہیں دنیا میں اتنی ہر چیز کی شوق لگے گی تو وہ کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں گے، ان کو عبادتوں کے ٹائم نہیں رہے گا، وہ خلوص نہیں رہے گا، وہ اخلاص نہیں رہے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا پڑے کہ ان کو جنت میں ڈالے۔ تو اللہ تعالیٰ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو میں دوزخ کے عذاب میں ڈھکیل دوں گا اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو ہی سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، یہ خدمت قبول فرما لے اور بے شک تو ہی سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت پیدا کر جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما۔ دیکھیے کہ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام جب کعبے کی دیواریں تعمیر کر رہے تھے تو کیا دعا کر رہے تھے، ربنا وجعلنا مسلمین لک من ذریتنا، یعنی کہ اللہ ہماری یہ اتنا قیمتی کام، اتنا اہم کام وہ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے دلوں میں پراؤڈ نہیں تھا، بلکہ اس کو بھی یہ کہہ رہے تھے عاجزی اور انکساری سے کہ اللہ تو ہم سے اس کام کو قبول فرما اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت پیدا کر جو تیری فرما بردار ہو۔ اب دیکھیے کہ ہم اپنی اولادوں کے لیے کیا دعا کر رہے ہوتے ہیں آج کل ہماری اولادوں کے لیے صرف یہی دعا ہے کہ اللہ یہ اچھا پڑھ لے، اچھا لکھ لے، ان کی اچھی جاب ہو جائے، ان کی اچھی جگہ شادیاں ہو جائے، لڑکیاں ہیں تو ان کی شادیوں کی فکر ہے، تو ان کے بچوں کی فکر ہے، تو ان کے اچھی یونیورسٹیز کی فکر ہے، تو ان کے اچھے ریزلٹس کی فکر ہے۔ آج ایک دنیا دار انسان کی جو دعائیں ہیں بچوں کے لیے تو وہ صرف یہی ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ نبی جو ہوتے تھے کیسی دعائیں کرتے تھے اپنی اولادوں کے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے۔ تو ہمیں بھی یہاں سے یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی نسلوں کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے دونوں جہاں کی بہتری مانگنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا انہیں نہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا سے بھی نوازے گا اور آخرت میں بھی بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ اے ہمارے رب، ان میں ایک رسول مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو اور ان کے سامنے تیری آیات کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ بنا دے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ اب دیکھیے کہ کتنی پیاری پیاری دعائیں انہوں نے مانگی ہے اپنے بچوں کے لیے کہ اللہ تو ایک تو پہلے کہ رسول اگر ہمارے پاس نہ آتے تو ہمیں کیا پتا چلتا کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنا ہے۔ زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا تو ہمیں تو نہیں آتا تھا یہ کہ ہمیں کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے نمازوں کے طریقے، کیسے حج کے طریقے، کیسے لوگوں کے ساتھ تعلقات گزارنے، کیسے طہارت کے طریقے، کیسے وضو اور نماز کا طریقہ ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر نبی نہ آتا تو ہمیں کون بتاتا یہ ساری چیزیں؟ پھر کیا ہے، یزکیہم، اور تو انہیں پاک کر، اور کیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے دین سے تو وہی نفرت کر سکتا ہے جس نے خود اپنے آپ کو احمق بنا لیا ہو۔ بے شک ہم نے اس کو دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا اور آخرت میں بھی وہ صالح لوگوں میں سے ہوں گے۔ جب انہیں ان کے رب نے فرمایا فرما بردار بن جاؤ تو انہوں نے فوراً کہا میں جہانوں کے رب کا فرما بردار بن گیا۔ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے، آیت نمبر 131، وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب کہا ان کے رب نے ابراہیم علیہ السلام سے اسلم کہا، اسلم کا کیا مطلب ہے، فرما بردار ہو جاؤ، تو فوراً ابراہیم علیہ السلام نے کتنا پیارا جواب دیا۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں، کیسے، کیا وجہ ہے۔ اچھا اگر ہم کسی کو دین پر بلاتے ہیں، قرآن کی طرف بلاتے ہیں، کلاس کی طرف بلاتے ہیں تو وہ ہزار آپ سے سوال کرتے ہیں، اچھا یہ ٹائم دیکھتے ہیں، ٹائم نہیں ملے گا، یہ کیسے ہے، وہ کیسے ہے، یہ کیوں کہا گیا۔ اگر آپ کسی کو پردے کے بارے میں کہہ دیں، اگر آپ کسی کو کوئی احکام کے بارے میں بتا دیں کہ یہ گناہ ہے، یہ ثواب ہے، تو وہ آپ سے 10 سوال کریں گے، کہاں لکھا ہوا ہے، کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کون سے کرتے لوگ ہیں؟ جو لوگ قائم ہونا نہیں چاہتے، جو لوگ اسلم نہیں ہیں۔ یہاں پر دیکھیے اتنے بڑے نبی ہے، اتنے بڑے پیغمبر ہے، اور جب کہا وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، اسلم کا مطلب ہے فرما بردار ہو جاؤ۔ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم بھی یہ آیت پڑھے، ہم بھی اپنے دل میں اس کو ایک بار آپ اپنے دل میں عربی میں پڑھ کے اس کے ترجمے پر غور کریں کہ اللہ میں بھی تیرے لیے جھک گئی ہوں، میں بھی تیرے لیے فرما بردار ہو گئی ہوں۔ اسلم تو اللہ، ہم بھی تیرے سامنے رب العالمین کے سامنے ہم نے سر جھکا لیا اور تیرے لیے ہم بھی فرما بردار ہو گئے۔ جب آپ اکیلے میں بیٹھ کے قرآن پڑھیں تو یہ الفاظوں پر غور کیا کریں کہ کیسے یہ الفاظ ہیں اور کیسے انہوں نے کہا تھا اور کیسے ہم بھی کہیں گے۔
हम भी दिल में सोचें कि हाँ हम भी जरूर यही बात कहेंगे, हम भी असलम तू कहेंगे कि हम भी अल्लाह के लिए फर्माबरदार हो गए हैं। और क्या कहा, मैं जहानों के रब का फरमाबरदार हो गया हूँ। और इब्राहिम ने भी अपने बेटों को इस बात की वसीयत की थी, और याकूब ने भी। इन्होंने अपने बेटों से कहा, ऐ मेरे बेटों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही दीन पसंद किया है, लिहाजा तुम मरते दम तक मुसलमान ही रहना। क्या तुम इस वक्त मौजूद थे जब याकूब अलैहिस्सलाम पर मौत का वक्त आया? आयत नंबर 133 चल रही है हमारी। जो नई बहनें ज्वाइन हुई अपने अपने कुरान खोलकर देख लें। इस वक्त इन्होंने अपने बेटों से पूछा, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? इन्होंने जवाब दिया, हम इसी एक इलाहा की इबादत करेंगे जो आपका और आपके आबा अजदाद इब्राहिम, इस्माइल और इसहाक का इलाहा है। अब इनकी तरबियत तालीम सारी जिंदगी तौहीद पर थी, और मरते वक्त भी देखिए कि वो क्या कर रहे हैं, यही इबादत की, यही तौहीद परस्ती की सवाल अपनी औलाद से कर रहे हैं। उनको ये है कि कहीं मेरी बात ये भटक ना जाए, गुमराह ना हो जाए। फिर भी वो अपने दिल की तसल्ली को सवाल पूछ रहे हैं अपने औलाद से कि मेरी बात तुम किसके दिन पर कायम रहोगे? ये एक जमात थी जो गुजर चुकी। जो कुछ इस जमात ने अमाल किए वो इनके लिए हैं, और जो कुछ तुम कमाओगे वो तुम्हारे लिए है। तुमसे ये ना पूछा जाएगा कि वो क्या करते थे। यहूदी कहते हैं कि यहूदी हो जाओ तो हिदायत पा जाओगे, और ईसाई कहते हैं कि ईसाई बन जाओ तो हिदायत पा जाओगे। आप इनसे कहिए, बात यूं नहीं है, बल्कि ये शख्स मिल्लत इब्राहिम पर होगा, जो शख्स मिल्लत इब्राहिम पर होगा वो हिदायत पाएगा। और इब्राहिम मौहिद थे, यानी कि तौहीद परस्त थे, शिर्क करने वालों में से ना थे। अब हर इंसान जो अलग अलग यहूदी है, ईसाई हैं, अलग अलग मज़ाहिब के लोग हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने ही मजहब को अहम समझते हैं। वो समझते हैं कि हमारा मजहब ही सही, अगर इस मजहब पे हम रहेंगे तो ही जन्नत में जाएंगे। बल्कि बात ये नहीं है, मिल्लत इब्राहिम पर जो अमल करेगा, जो शिर्क से पाक रहेगा, वही इंसान फिर जन्नत में जाएगा। मुसलमानों, तुम अहले किताब से यूं कहो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और इस पर जो हम पर उतारा गया, और इस पर भी जो सैयदना इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक और याकूब और इनकी औलाद पर उतारा गया, और इस वही हिदायत पर भी जो मूसा, ईसा और दूसरे अंबिया को इनके परवरदिगार की तरफ से दी गई थी। हम इन अंबिया में किसी में तफरीक नहीं करते, और हम तो इसी के फरमाबरदार हैं। सो अगर ये अहले किताब ऐसे ही ईमान लाएं जैसे तुम लाए हो, तो वो भी हिदायत पालेंगे। और अगर इससे मुंह फेर दे तो वो हर दर्मी पर उतर आए हैं। लिहाजा अल्लाह इनके मुकाबले में आपको काफी है, और वो हर एक की सुनता है और सब कुछ जानता है। और इनसे कह दीजिए, हमने अल्लाह का रंग कबूल कर लिया, अल्लाह के रंग से बेहतर किसका रंग हो सकता है, और हम तो इसी की इबादत करते हैं। यहाँ पर देखिए कि ये क्या करते थे, सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग जो है, ये क्या करते थे, जब कोई यहूदी मजहब में दाखिल, कोई शख्स यहूदी मजहब में दाखिल होता, तो वो इसे क्या करते, गुसल देते थे। एक येलो कलर के पानी मिलाकर उस पानी से उनको गुसल दिया करते थे। तो उससे फिर वो क्या समझते थे कि अब इन पर यहूदियत का रंग चढ़ गया है। तो इनको ये जवाब दिया जा रहा है कि रंग तो अल्लाह का सबसे अच्छा है, चाहे आपके कोई भी रंग हो, लेकिन अल्लाह का रंग सबसे अच्छा है। आप इनसे कहिए, क्या तुम लोग हमसे अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हो, जबकि वही हमारा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। हमारे आमाल हमारे लिए है और तुम्हारे आमाल तुम्हारे लिए है, और हम खालिसतन इसकी बंदगी करते हैं। ए अहले किताब, क्या तुम लोग ये कहते हो, इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और इनकी औलाद ये सब यहूदी या ईसाई थे? भला तुम ये बात ज्यादा जानते हो या अल्लाह ताला? और इस शख्स से बढ़कर जालिम कौन हो सकता है, जिसके पास अल्लाह की तरफ से शहादत मौजूद हो, फिर वो इसे छुपाए? जो काम तुम करते हो इनसे बेखबर नहीं। ये एक जमात थी जो गुजर चुकी, इनकी कमाई इनके लिए है और तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, और इनके आमाल के बारे में तुमसे बाज पुरस ना होगी, यानी कि तुमसे कोई सवाल नहीं होगा। जो लोग गुजर चुके हैं, चाहे वो बड़े कोई हो, झूठे हों, सच्चे हों, बातिल हों, हक हों, तो तुमसे तुम्हारा सवाल होगा। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पारा खत्म हो चुका है। यहाँ से इंशाल्लाह सेकंड पारा हमारा शुरू हो रहा है। सयकुल, जल्द ही नादान लोग कहेंगे कि मुसलमानों को इनके पहले किबले से किस चीज ने फेर दिया। सयकुल सुफहा, सुफहा किसको कहते हैं, बेवकूफ, नादान लोगों को। अब यहाँ पर जब किबले की तब्दीली का हुक्म आया तो इन्होंने क्या कहा कि नादान लोग जो थे, बेवकूफ जो लोग थे, तो क्या कहने लगे, मुसलमानों को इनके पहले किबले से किस चीज ने फेर दिया।
اب ان کے لیے تو یہ تھا کہ کوئی نہ کوئی چیزوں پر مسلمانوں کے اوپر باتیں کستے تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلے کے چینج ہونے کا حکم دیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت کیا ہوتا عصر کی نماز پڑھا رہے تھے قبلہ کی طرف ہو کر، تو پڑھا رہے تھے، تو اس وقت فوراً ہی اللہ کا حکم آیا قبلہ چینج کرنے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہی قبلے کا رخ پھیر لیا تھا مدینے میں۔ تو یہاں پر اب ان لوگوں کو بڑا اس میں لگ گئی کہ یہ ساری چیزیں مسلمان کیسے ہیں، کبھی اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اب ان کو تو چاہیے تھا کہ کچھ نہ کچھ اس میں سے مسلمانوں کی باتوں کو نکالے، تو یہاں پر انہوں نے کیا بات نکالی کہ یہ کیسے مسلمان ہیں، کبھی ایک طرف ہو کر نماز پڑھتے ہیں، کبھی دوسرے طرف ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو مشرق اور مغرب، اب یہاں پر ان کو جواب میں کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب تو اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے، اور اسی طرح اے مسلمانوں ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ رہو اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہ ہو، اور ہم نے آپ کے لیے پہلا قبلہ بیت المقدس صرف اس لیے نہیں بنایا تھا کہ ہمیں معلوم ہو کہ کون ہے جو رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ یہ قبلے کی تبدیلی ایک مشکل سی بات تھی، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ جب قبلے کی تبدیلی ہوئی تو جو لوگ ایمان والے تھے، سچے اور پکے مومن تھے، انہوں نے بالکل چوں چرا کیے بغیر، کوئی ایکسکیوز کیے بغیر، کوئی اس میں سوالات کیے بغیر فوراً ہی قبلے کی تبدیلی کر لی۔ لیکن جو تھے لوگ اس میں مشرکین تھے یا منافق تھے، تو وہ اس میں بڑی بحثیں کرنے لگے کہ یہ کیوں ایسا، کیا ایسا، اس میں کیا بات ہے۔ مگر ان لوگ اب یہاں پر وہ لوگوں کو حق میں، ان کے حق میں اللہ تعالیٰ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جو ایمان والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ ہم تمہارے چہرے کا بار بار اٹھنا، آسمان کی طرف اٹھنا بار بار دیکھ رہے ہیں، لہٰذا ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے، بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھاتے، اور آپ کی دلی تمنا تھی کہ آپ ہمارا جو قبلہ ہو، قبلہ مکہ کعبے کی طرف ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دلی مراد تھی اللہ تعالیٰ کو پتہ چل گئی، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، لہٰذا ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جو آپ کو پسند ہے۔ تو اب اپنا رخ مسجد حرام یعنی کہ کعبے کی طرف پھیر لیجئے، اور جہاں کہیں بھی تم لوگ ہو اپنا رخ اسی کی طرف پھیر لیا کرو۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ ہم کہیں بھی ہوں ہمیں قبلے کا خیال کرنا چاہیے، کہ اگر ہم کہیں ایسی جگہ ہوں، آج کل تو ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا ہے کہ موبائلوں میں سمتوں کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن پہلے کے زمانے میں بڑا ہی مشکل ہوتا تھا سمتوں کو پہچاننا۔ لیکن آج کے زمانے میں ہم کو کیا ضروری ہے کہ ہم کہیں بھی جائیں سمت کا خیال کر لیں۔ لیکن اگر ایسی صورت میں اگر آپ کو نہیں پتہ چل رہا ہے، آپ کے پاس موبائل بھی نہیں ہے، کوئی ایسا انسان بھی نہیں ہے جو آپ کو قبلے کے بارے میں بتائے، تو پھر آپ کوئی بھی طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح دوسرا اور ایک مسئلہ کہ اگر آپ کوئی سواری پر ہیں، جیسے کہ آپ ٹرین میں ہیں یا پلین میں ہیں، اور آپ کو نماز پڑھنا اور آپ کو قبلے کا نہیں پتہ چل رہا ہے، تو ایسی صورت میں بھی آپ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تحویل اب یہاں پر جن لوگوں کو کتاب توریت دی تھی وہ خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب کی طرف سے ہے اور بالکل درست ہے۔ اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ آپ ان اہل کتاب کے پاس کوئی بھی نشانی لے آئیں، وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہ کریں گے، نہ ہی آپ ان کے قبلے کی پیروی کر سکتے ہیں، بلکہ کوئی بھی دوسرے کی قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں۔ اور اگر آپ نے ان علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی، تو یقیناً آپ کا شمار ظالموں میں ہوگا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب یعنی کہ توریت دی، وہ اس کعبے کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، اور پھر بھی ان میں یقیناً ایک گروہ ایسا ہے جو حق بات کو چھپاتا ہے، اور تحویل قبلہ کا حکم جو تمہارے رب کی طرف سے ہے بالکل درست ہے، لہٰذا اس کے متعلق ہرگز شک میں نہ پڑنا۔ اور آپ جہاں سے بھی سفر کریں یا نکلیں تو نماز کے وقت اپنا رخ کعبے کی طرف پھیر لیا کریں، تمہارے رب کا بالکل درست فیصلہ ہے، اور جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے۔ اور آپ جہاں سے بھی نکلیں
تو نماز کے وقت اپنا رخ کعبے کی طرف پھیر لیا کرے، اور جہاں کہیں بھی تم اے مسلمانوں ہوا کرو تو اپنا رخ اسی کی طرف پھیر لیا کرو، تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے، مگر جو ان میں سے بے انصاف ہیں اور اعتراض کرتے ہی رہتے ہیں تو تم ان سے نہ ڈرو، صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ اب دیکھیے کہ ہمارے آس پاس ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ایسے لوگ ہیں جو اکثر کوئی نہ کوئی چیزوں میں مین میک نکالتے رہتے ہیں، اس میں کوئی آپ کے دین میں یا آپ کے اگر آپ دین پر ہیں قائم تو آپ کی اچھائیوں میں، آپ کی برائیوں میں ضرور کچھ نہ کچھ باتیں نکالتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فلا تخشوہم واخشونی، تو تم ان سے نہ ڈرو، مجھے سے ڈرو۔ آیت نمبر 150۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے تو کیا ہوگا کہ لوگوں کا ڈر ہمارے دلوں سے نکل جائے گا۔ لیکن آج کے دور میں ہمارے پاس کیا ہے؟ لوگوں کا ڈر ہمارے دلوں میں اتنا بیٹھ گیا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہے گا، اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا۔ اگر آپ کوئی شادی میں ہے، بیاہ میں ہے، کوئی مال میں ہے، اگر نماز کا ٹائم ہو گیا اور وہاں پر نماز پڑھنا ہے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ یہ یہاں نماز پڑھ رہی ہے۔ انڈیا میں اسپیشلی بڑا مشکل ہوتا ہے کہیں بھی نماز پڑھنا، لیکن بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہاں بھی وہ کہیں بھی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہاں تو اتنا مشکل نہیں ہے کہ یہاں پر ہر جگہ کوئی نہ کوئی کہیں جیسے ہی نماز کا ٹائم ہوتا ہے لوگ جگہ جگہ نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، چاہے وہ بازار ہو کھلا، چاہے وہ مال ہو، چاہے کچھ بھی ہو۔ تو یہاں پر یہ بات نہیں ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہمارے انڈیا میں اس طریقے کا ماحول نہیں ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، ذرا شرماتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہا ہے؟ فلا تخشوہم، تم ان سے مت ڈرو، مجھے سے ڈرو۔ اگر ہمیں یہ خیال آ جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا کہے گا تو ہمارے دل میں یہ ساری چیزیں، لوگوں کے ڈر پھر یہ تو ہم سے نکل جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے سے ڈرو تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں، اور اس لیے بھی کہ تم ہدایت پا سکو، جیسا کہ ہم نے تم پر یہ انعام کیا کہ تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے اور کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور وہ کچھ بھی سکھاتا ہے جو تم پہلے نہ جانتے تھے، اور لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم ہی میں سے ایک نبی بھیجا، ہماری ہی طرح ایک بشر، ہماری ہی طرح ایک انسان۔ وہ اگر کوئی عجیب و غریب خلقت والا انسان ہوتا، اگر عجیب و غریب شکل و صورت والا ہوتا یا کوئی فرشتہ ہوتا تو ہم سب اس کے پاس جانے سے ڈرتے، اس کی باتیں سننے سے ڈرتے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا انسان بنایا جو ہماری طرف کھاتا ہے، ہماری طرح کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، اٹھتا ہے، شادیاں کرتا ہے، اس کے بھی بیوی ہے، اس کے بھی بچے ہیں، اس کے بھی گھر بار ہے، بالکل ہماری طرح سارا کچھ ہے۔ تو ہمیں کیا ہے، اس کے لیے آسانی کیا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے، ایک رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہمارے لیے نبی بھیجا، اور نبی بھیج کر اس نے ہمیں کتاب اور حکمت سکھائی۔ اگر کتاب بھیج بھی دیتا تو ہم اسے کیسے پڑھتے، اور اگر ہم پڑھ بھی لیتے تو ہم کیا سمجھتے، اس کا ہم کیا میننگ نکالتے اگر احادیث کی کتابیں ہمارے پاس موجود نہ ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے پاس موجود نہ ہوتا، تو ہم کیسے سمجھ پاتے کہ ہمیں کیسے کرنا ہے، کیسے کون سے طریقوں کو نبھانا ہے، کیسے حقوق العباد نبھانا ہے، کیسے ہم کو لوگوں کے حقوق نبھانا ہے، کیسے رشتہ داروں کے حقوق نبھانا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے۔ یہ ساری چیزیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہمیں پتہ چلی کہ ہم احادیث پڑھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کا ایک زندگی کا ایک نمونہ ہمارے لیے بنایا، تب کہیں جا کر ہم یہ ساری چیزیں سیکھ سکے، ورنہ اگر قرآن ہوتا تو ہمیں کون پڑھاتا، کون سکھاتا؟ یہ ساری چیزیں تو نبی نے ہی سکھائی۔ کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور وہ کچھ بھی سکھاتا ہے جو ہم پہلے نہیں جانتے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں پتہ تھی، کون سے احکامات جو قرآن میں آئے ہمیں نہیں پتہ تھے، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ کتنی پیاری بات کر رہا ہے، اس کو بھی آپ انڈرلائن کریے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ہر وقت اللہ کو یاد کرو، ہر وقت اللہ کا ذکر اپنی زبانوں پر رکھو۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، ان کے زبانوں پر اللہ تعالیٰ کا ہر وقت ان کا ذکر زبانوں پر ہوتا ہے، ان کی زبانیں ہر وقت ذکر سے تر رہتی ہیں، چاہے وہ سونے کی حالت میں ہو، چاہے وہ بیٹھنے کی حالت میں ہو، چاہے وہ پکا رہے ہوں، چاہے وہ سفر کر رہے ہوں، چاہے کوئی کام کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کی زبانوں پر ہوتا ہے۔ تو کتنی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یاد کرے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ کو یہاں کی محفلوں میں یاد کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں آسمانوں کی محفلوں میں یاد کرے گا۔ جو ہم یہاں چھوٹی موٹی سی محفل ہم نے سجائی ہے، قرآن کی محفل، ہم یہاں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، یا پھر ہر وقت اللہ کا ذکر کر رہے ہیں،
تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی محفلیں تو بہت بڑی ہے، فرشتوں کی محفلیں ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کر رہا ہوگا، آپ کے ایک ایک کے نام لے لے کر آپ کو اللہ تعالیٰ یاد کر رہا ہوگا کہ دیکھو میرا فلاں بندہ، دیکھو میرا فلاں بندہ، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی اپنے کام کاج چھوڑ کے آیا ہے، کوئی جاب سے تھکا ہارا آیا ہے، کوئی اپنے کام کاج سے دن بھر کی تھکان سے آیا ہے، لیکن وہ بیٹھا ہے صرف کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، فذکرونی، ذکر کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر سننے کے لیے بیٹھا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی اسے یاد کرے گا، فذکرونی، تم مجھے یاد کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں پڑی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھتا پھرے۔ اور پھر وشکرلی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کرتے رہو اور نعمتوں کا انکار نہ کرو۔ آیت نمبر 152 میں بھی یہ آیت کو انڈر لائن کر لیجیے، فذکرونی اذکرکم، کہ اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو تھوڑا سا بھولنے لگیں گے، تھوڑا سا ہم ذکر کو ہماری زبان سے ہمارا ہٹ جائے گا، تو یہ آیت ہمیں ریمائنڈ کرے گی کہ ہمیں اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے، بھولنا نہیں ہے۔ یہ آیت ہمارے ریمائنڈر کے لیے، چاہے تو آپ لکھ کر لگا لیں اپنے اپنے گھروں میں کہ ہمیں ہر وقت اللہ کو یاد کرنا ہے، چاہے کوئی بھی ذکر ہو، اللہ اکبر ہو، سبحان اللہ ہو، الحمدللہ ہو، استغفر اللہ ہو، درود ہو، جو بھی کوئی ہو۔ یا پھر ایسا ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ ذکر نہیں کر رہے ہیں، آپ کوئی قرآن کا کوئی لیکچر سن رہے ہیں، کوئی اچھا لیکچر سن رہے ہیں، تو وہ بھی ذکر میں ہی شامل ہے۔ کوئی قرآن کی یا کوئی حدیث کی یا کوئی اچھی بات سن رہے ہیں، وہ بھی ذکر میں پھر شامل ہے۔ آیت نمبر ہماری 153 چل رہی ہے۔ اے ایمان والو، جب کوئی مشکل درپیش ہو اور تو کیا کرو؟ صبر اور نماز سے مدد لو۔ اب یہ دیکھیے کہ ہم نے پہلے پارے میں بھی آیت نمبر 45 میں بھی ہم نے یہی آیت پڑھی تھی کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا، جو ایمان والے، ان کو بار بار پکارا جا رہا ہے۔ دیکھیں ان کے لیے ایک باتیں ہو رہی ہیں، بات سب کے لیے نہیں ہو رہی ہے، بات کس کے لیے ہو رہی ہے؟ ایمان والوں کے لیے۔ ظاہر ہے جو ایمان والے ہوں گے وہ فوراً ہی ہر بات پر لبیک کہیں گے، ہر بات کو مانیں گے اللہ کی۔ تو یہاں پر بھی کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو۔ سب اپنی اپنی چیک لسٹ لگائیں کہ ہم کتنے آمنو ہیں، آمنو کی لسٹ میں ہم آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، کتنا ہم ایمان لائے ہیں، کیا ہمارا ایمان کامل ہے، کیا ہمارا ایمان ناقص ہے، کیا ہمارا ایمان کم ہے، کیا ہمیں اور ایمان کے لیول کو بڑھانا ہے۔ یہ بھی اپنی اپنی ایک چیک لسٹ لگائیں کہ کون کون سی چیزیں ابھی میرے ایمان کو کم کرتی ہیں اور کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو میرے ایمان کو مجھے بڑھانا ہے۔ تو یہاں پر پھر اگین وہی بات ہم سے کہا جا رہا ہے کہ جب کوئی تم پریشانی میں ہو، جب کوئی مشکل میں ہو، تو سب سے پہلے صبر اور اس کے بعد نماز سے اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ سب سے پہلے صبر کب ہوگا؟ جیسے ہی صدمے کا پہلا دھچکا آپ کو لگا تو وہ ٹائم آپ کو صبر کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے صبر کیسے ہوگا؟ آپ کے عمل سے ظاہر ہوگا کہ آپ کیسا ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ اب جیسے کہ کسی کا انتقال ہو گیا، اب فار ایگزامپل ایک بچے کا انتقال ہو گیا اس کی ماں کے سامنے، اور تو وہ ماں نے فوراً کہا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ تو نے جو کیا وہ بہتر کیا، تو یہ اس کا صبر تھا۔ اور اگر وہ کہتی کہ ہائے اللہ تعالیٰ تو نے میرے ساتھ ہی کیوں کیا، اتنے لوگ تھے میرے ساتھ ہی تو نے ایسے کیا، یہ تو صبر نہ ہوا۔ پہلے اس نے رو لیا دھو لیا، پھر کہا کہ چلو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ تو نے کیا، وہ جو بھی کیا اچھا، چلو اچھا کیا، تو وہ بعد میں کی جانے والی بات صبر میں نہیں کہلائی جائے گی، بلکہ صبر کب ہوگا؟ جب پہلا صدمہ انسان کو پہنچے، اس وقت صبر کے لمحات وہ ٹائم ہے، اور وہ شکر کے جذبات، شکر کے کلمات آپ کی زبان سے نکلنا چاہیے۔ الحمدللہ، یہاں پہ سعودی عربیہ میں جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے اور کسی کو ڈیتھ کی خبر سنائی جاتی ہے تو لوگ الحمدللہ کہتے ہیں، تو یعنی کہ یہ خوشی کی تو بات نہیں ہے، لیکن الحمدللہ اللہ نے جو بھی کیا بہتر کیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس مرنے والے کے لیے مرنا ہی بہتر تھا، اس کے لیے وہی زیادہ بہترین چیز ہوگی، اس کے گھر والوں کے لیے بھی وہی بہتر ہوگا، کیونکہ اللہ کا ہر فیصلہ تو غلط نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ صحیح ہوتا ہے۔ یہ ماننے والے لوگ الحمدللہ کہتے ہیں۔ پھر وہاں پر جیسے ہی کوئی پریشانی آئی، آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ جانماز بچھا کر نماز پڑھنے لگ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے لگ جائیں تو آپ اپنے آپ کو بڑا ہی مطمئن پائیں گے، اطمینان لگے گا آپ کے دل کو، آپ کو سکون لگے گا، آپ کو ایسے لگے گا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے میری ساری پریشانیاں رکھ دی ہیں، اب اللہ تعالیٰ اس کو بہترین کرنے والا ہے۔ اب اگر ہم کسی کو فون کریں، اپنی بہن کو، اپنی فرینڈ کو، کہ دیکھو ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا، تو وہ تھوڑی دیر سنے گی، پھر تھوڑی دیر آپ کا غم بھی بانٹے گی، بعد میں پھر وہ اپنے کام کاج میں لگ جائے گی، وہ آپ کی پریشانی حل تو نہیں کرے گی،
تو یہاں پر جب ہم اللہ تعالیٰ سے نماز کے درمیان اللہ تعالیٰ کو اپنی باتیں کہتے ہیں، اپنی سرگوشی میں سناتے ہیں اپنی پریشانیاں، تو ہم ایک مطمئن لمحے کی طرف آ جاتے ہیں، اپنے آپ کو ہم اطمینان والا پاتے ہیں۔ تو یہاں پر اپنی عادت بنائیے کہ جب بھی چاہے چھوٹی پریشانیاں چاہے بڑی پریشانیاں، کوئی بھی آزمائش کوئی بھی مشکل درپیش ہو، تو سب سے پہلے ہمیں نماز کو تھام لینا چاہیے، سب سے پہلے ہم نے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اور ہم دیکھیں گے، آپ آبزرو کریں گے کہ جب آپ نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کو ساری باتیں سنا دیں گے تو آپ کی آدھی پریشانی آپ کو ایسے لگے گا کہ جس سے کم ہو گئی ہے۔ اور جن کا ایمان کا لیول اچھا ہے، ہائی ایمان کا لیول ہے، توکل کا ایمان بہتر ہے، تو وہ کیا سوچتے ہیں کہ اب ہم نے اللہ کو بول دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری بات ضرور سنے گا۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہائے اب پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ کیسے ہوگا۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ یہ والی آیت کو بھی انڈر لائن کریں، آیت نمبر 154، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والو نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو، اور نماز اور صبر کے ساتھ، اس کو بھی انڈر لائن کیجئے۔ پھر آگے آ رہا ہے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، کیونکہ وہ تو زندہ ہیں مگر تم ان کی زندگی کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف اور فاقہ میں مطلب بھوک میں مبتلا کر کے، اور جان اور مال اور پھلوں کے خسارے میں مبتلا کر کے، اور تمہاری آزمائش کریں گے۔ اب دیکھیے کہ ہر مومن بندے پر آزمائش کا آنا ضروری ہے۔ کوئی یہ نہیں سوچ سکتا کہ ہم مومن ہیں بس ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم صرف اس بات پر چھوڑ دیے جاؤ گے کہ تم مومن ہو، تم ایمان لائے ہو؟ نہیں، بلکہ تمہاری آزمائش کی جائے گی۔ یہ پتا تو اب ہم گولڈ لیتے ہیں تو ہم یہ پتا پہلے کرتے ہیں کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے، کوئی ہمیں بے وقوف تو نہیں بنا رہا۔ تو بالکل اسی طریقے سے جب کوئی ایمان لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ نہیں، یہاں پر ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کوئی بھی چیز سے آزمائیں گے۔ آزمائش کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ آزمائش خوف کی ہو سکتی ہے، بھوک کی ہو سکتی ہے، اب الگ الگ لوگوں پر الگ الگ آزمائشیں ہو سکتی ہے۔ خوف کون کون سی چیزوں کا ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کا انسان کو خوف ہوتا ہے، کہ اس کی بچوں کا خوف، یا پھر کوئی ایسی کوئی ایکسٹرا جو خوف ہوتا ہے، کسی کو ڈر لگتا ہے، کسی چیزوں سے ڈر لگتا ہے، کوئی ایسی پریشانیوں سے ڈر لگتا ہے، کوئی لوگوں سے ڈرتے ہیں، کوئی آفات سے بلائیات سے ڈرتے ہیں۔ تو خوف بہت سارے قسم کے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد بھوک کا آزمائش جو ہے، اب کسی کو اللہ تعالیٰ بھوک دے کر آزماتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نعمتیں دے کر آزماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا دینا بھی آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ کا لینا بھی آزمائش ہے، چھین لینا بھی آزمائش ہے۔ کسی کو آزمائش میں اللہ تعالیٰ ہر الگ الگ طریقے سے ڈالتا ہے۔ اب کسی کو مال کی طرف سے آزمایا جاتا ہے، کسی کو بہت زیادہ مال دے دیا جاتا ہے، پھر اس کی آزمائش شروع ہوتی ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ اگر میرے پاس بہت مال ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت دیا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت خوش ہے، نہیں، بلکہ وہ کہیں نہ کہیں آزمایا جا رہا ہے۔ پھر دوسری بات، اور ثمرہ پھلوں سے، اب پھلوں کے خسارے میں، یعنی کہ پھلوں کے خسارے میں بھی مبتلا کر کے تمہاری آزمائش ہوگی۔ پھلوں کے خسارے سے کیا مراد ہے؟ اب ہم نے تو کوئی کھیت نہیں لگایا، نہ کوئی ہمارے پاس پھل اگ رہے ہیں، بلکہ پھل ہر وہ چیز ہے کہ جو انسان محنتیں کر کے پاتا ہے۔ کہ اب جیسے کہ ایک ماں باپ ہے، اپنے بچوں کے اوپر محنتیں کرتے ہیں، اور ان کے بچے اگر اچھے نکل گئے تو ان کو سمجھو کہ ایک اچھا بہترین پھل مل گیا، اس کا ان کی محنتوں کا پھل مل گیا۔ پھر اسی طریقے کے اس سے ایک اسٹوڈنٹ اگر سال بھر محنت کرتی ہے تو پھر کرتی ہے یا کرتا ہے جو بھی ہے، تو پھر اس کو اگر اس کا رزلٹ اچھا آتا تو وہ اپنا پھل دیکھ لیتی ہے کہ اس نے جو محنتیں کی تھی اس کا پھل اس کے سامنے آ گیا۔ تو پھل سے مراد یہاں پر ہر وہ کام ہے جو محنت کے بعد انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ محنتیں بھی کرنے کے بعد انسان کو کیا حاصل ہو رہا ہے، اس سے بھی انسان کی آزمائش ہو سکتی ہے کہ کوئی انسان نے اپنی اولاد کی اتنی محنتیں کی، اس کو کھلایا پلایا، اس کو اچھی سے اچھی زندگی دی، اس کو اچھے سے اچھے کالجز میں پڑھایا، اور بعد میں جا کر یہ پتا چلا کہ وہ اولادیں ان کو چھوڑ کر چلی گئی، ان سے نافرمانی کر رہی ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزیاں کر رہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ ایک آزمائش ہے۔ وبشر الصابرین، اور خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ اب یہ اتنی پریشانیاں بتا دی گئی، کون کون سی آزمائشیں آئیں گی، یہ ساری چیزیں، ساری آزمائشیں بتا دی گئی۔ تو اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ یہ ساری آزمائشوں میں جو کوئی صبر کرے پھر ان کے لیے خوشخبری ہے۔ پھر
کہ جب انہیں کوئی مصیبت آئے، اب یہ دیکھیے کہ جب کسی ایمان والوں کو مصیبت آتی ہے، مومن بندے پر مصیبت آتی ہے، تو وہ روتے پلاتے نہیں ہے، لوگوں کے سامنے چلاتے چیختے نہیں ہے کہ ہائے ہمارے اوپر ایسی پریشانی ہو گئی، دیکھو ان کو بلاتے ہیں ان کو بلاتے ہیں، ساروں کے سامنے روتے بیٹھتے ہیں، بلکہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب بھی کوئی ہمیں کیا یہاں سے سبق مل رہا ہے کہ جب بھی ہمارے اوپر کوئی ایسی پریشانی، ایسا مصیبت کا وقت آئے، اب ہمارے پاس تو یہ خاص ہم نے بنا لیا ہے کہ جب کسی کی موت ہوتی ہے تبھی ہم پڑھتے ہیں، ایک عادت بنا لی۔ جیسے ہی کسی کی موت کی خبر سننے کو ملتی ہے، فوراً انسان کیا کرتا ہے کہ فوراً ہی وہ انا للہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر بات یہ نہیں ہے، بلکہ اس کے میننگ پر غور کرے کہ یہ میننگ اس کے کیا ہے، اور اس کے میننگ کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے، ہمیں کیا کہا جا رہا ہے، اس کے میننگ اگر ہم سمجھے تو ہمیں پتا چلے گا کہ ہم اس کو کس کس وقتوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ جب بھی کوئی پریشانی آئی تو ہم کو فوراً کیا کہنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اے اللہ ہم تیری ہی طرف پلٹنے والے ہیں اور تیری ہی ہم ملکیت ہیں، اور اسی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں میں پر ان کے رب کی طرف سے عنایات اور رحمتیں برستی ہیں، اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے لوگ کیسے ہیں کہ ایمان والے لوگ روتے نہیں ہیں، چیختے نہیں ہیں، چلاتے نہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ جو بھی ہے اللہ کی طرف سے، اگر پریشانی بھی ہے تو اللہ کی طرف سے، اگر مشکل بھی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ جب ان کے اوپر کوئی آزمائش بھی آتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب کوئی ان کے پاس خوشیاں آتی ہیں تو بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر آگے آ رہا ہے صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لہذا جو شخص کعبے کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو شخص اللہ کی رضا کے لیے نیکی کا کوئی کام کرے تو بے شک اللہ بڑا قدردان اور ہر بات کو جاننے والا ہے۔ اب یہ کیوں کہا گیا ہے کہ حج و عمرہ کرنے میں یا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے؟ ظاہر ہے طواف کرنے میں کیوں گناہ ہوگا، یہ تو نیکی کی بات ہے۔ تو یہاں پر پہلے زمانے میں کیا تھا، مشرکوں نے صفا پر بت رکھ دیے تھے، صفا اور مروہ پر، تو انہوں نے کیا کیا تھا، اصاف اور نائلہ نام کے بت رکھ دیے تھے، اور ان کے گرد وہ طواف کیا کرتے تھے۔ تو اب بعد میں جب یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، مسلمانوں کے دلوں میں یہ سوال کھٹکنے لگا کہ اب صفا مروہ کے درمیان ہم بھی صحیح کریں گے، ہم بھی حج اور عمرہ کے مناسک ادا کریں گے، تو کہیں ان کی جیسے ہی تو ہماری بات نہیں ہو جائے گی، ان کے ساتھ ہم تو نہیں شامل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ دور جاہلیت میں اس طریقے سے ہوتا تھا، تو اب اگر ہم بھی حج عمرہ کریں گے تو ان سے کیا کہا جا رہا ہے کہ نہیں، بلکہ تم اگر یہ کرو گے کہ جو بھی تم نیکی اللہ کی رضا کے لیے کرو گے، یہاں پر نیتوں کا اخلاص دکھایا جا رہا ہے کہ اب وہ لوگ تو کیا کرتے تھے، اپنی بتوں کا طواف کرتے تھے، لیکن اب جو ہے مومن بندہ جب وہاں جاتا ہے تو وہ طواف کیوں کرتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی کو راضی کرنے کے لیے اور نیکی کا کام سمجھ کر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بڑا قدردان ہے۔ جو لوگ ہمارے نازل کردہ واضح دلائل اور ہدایت کی باتیں چھپاتے ہیں، جبکہ ہم انہیں اپنی کتاب میں سب لوگوں کو لیے کھول کھول کر بیان کر چکے ہیں، تو ایسے ہی لوگ ان پر بھی اللہ کی لعنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ کی بات، اللہ کی کتاب کی بات اگر ہمیں کوئی پتا ہے، اور اگر کسی نے ہمیں پوچھا تو ہمارا کیا کام ہے، ہم اس کو جتنا ہمیں پتا ہے اتنا ہمیں بتا دینا چاہیے۔ اگر ہم چھپاتے ہیں تو یہ بہت ہی گناہ کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی دین کی بات پتا ہو اور اگر اس نے چھپایا تو اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ تو یہاں پر جو ایسا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان پر لعنت کرتا ہے، اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں، یعنی کہ فرشتے بھی۔ اور البتہ جن لوگوں نے اس کام سے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، اور جو بات چھپائی تھی اس کی وضاحت کر دی، تو میں ایسے ہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں، اور میں ہر ایک کی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں پھر اسی کفر کی حالت میں مر گئے، تو ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ اب دیکھیے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آخری وقت میں اسلام قبول کر لیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اسلام پر رہتے ہیں اور آخری وقت میں اپنے آپ کو چینج کر لیتے ہیں، یا کوئی ان کے ارادے بدل جاتے ہیں، یا کوئی ایسے ان کو کسی کو کوئی ایسے ریزنز بن جاتے ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنے اسلام سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ ایسے لوگ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر لعنت فرمانے والا ہے۔
اور ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ ایسے یہ لوگ کیسے ہیں، ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے اور ان سے سزا کم نہ کی جائے گی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، اور تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، جو لوگ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں، آیت نمبر ہماری چل رہی ہے 164۔ تو یہ ساری جو بتائی جا رہی ہے اللہ کی جو نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، بے شمار نشانیاں اللہ تعالیٰ کی بتائی جا رہی ہیں کہ دیکھیں رات اور دن کے ایک کے بعد آنے میں، یہ انسان دیکھے اگر غور کرے تو اس میں انسان کو پتا چلے گا یہ بھی ایک نشانی ہے، کیسے رات جاتی ہے، کیسے دن آتا ہے۔ اگر ایک دن نہ نکلے تو بھلے ہی سائنس نے بہت ترقی کر لی، لیکن دن لانے پر قادر ہے، نہ رات کے لانے پر قادر ہے۔ بارش اگر نہ آئے تو بارش کے لانے پر بھی قادر نہیں ہے، جبکہ آج کل آرٹیفیشل بارش ہو رہی ہے لیکن ایک پرٹیکولر جگہ پر ہوتی ہے صرف، بلکہ پورے شہروں میں، پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ بارش برسانے پر قادر ہے۔ اسی طریقے سے ان کشتیوں میں جو لوگوں کو نفع دینے والی ہے، جو سمندروں میں چلتی ہے، اللہ تعالیٰ کے آسمان سے بارش نازل کرنے میں، جس سے وہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے اور اس میں ہر طرح کے جاندار مخلوق کو پھیلا دیتا ہے، اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو زمین اور آسمان کے درمیان تابع اور فرمانبردار ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر 8 دلائل ایسے بتائے جا رہے ہیں، 8 نشانیاں ایسی بتائی جا رہی ہیں کہ جو ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں، کہ جو انسان کبھی اس طرف غور نہیں کرتا، غور و فکر نہیں کرتا، کبھی تدبر نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں کھول کر ہمیں ایک ایک چیز ہمیں نیند سے جگا کر بتا رہے ہیں کہ دیکھو میری نعمتیں، دیکھو میری نشانیاں، کہ کیسی میری نشانیاں ہیں کہ ایک مردہ زمین پر جب بارش پڑتی ہے تو وہاں پر ایک جو بیج ہوتا ہے، ایک مردہ بیج ہوتا ہے، تو اس میں سے ایک گرینری اگتی ہے، ایک پودا اگتا ہے، پھر وہ پھل دینے لگ جاتا ہے۔ یہ ساری کیا ہے؟ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، کہ جس طرف ہم کبھی غور نہیں کرتے۔ ان نشانیوں کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو اس کا شریک بناتے ہیں اور جو ان شریکوں کو یوں محبوب رکھتے ہیں جیسے اللہ کو رکھنا چاہیے۔ جو ایماندار ہیں وہ تو سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت رکھتے ہیں۔ کاش ان ظالموں کو آج یہ بات سمجھ جائے جو انہیں عذاب دیکھ کر سمجھے گی کہ قوت تو تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ جب پیشوا قسم کے لوگ، یعنی کہ جو سردار قسم کے لوگ جو ہیں، جن کی دنیا میں پیروی کی جاتی تھی، عذاب کو دیکھیں گے تو اپنے پیروں اور مریدوں سے بیزار ہو جائیں گے اور ان کے باہمی تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ اب یہ پیروں اور پیری اور مریدی جو چلتی ہے دنیا میں، کہ ان کے پیر ہے، ان کے مرید ہے، وہ ہمیں جنت تک پہنچا دیں گے، اس طریقے کی جو باتیں کرتے ہیں، یہ شرک میں شرکیہ اعمال جو کرتے ہیں، تو ان لوگوں کی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں کہ یہ جب دیکھیں گے، عذاب کو دیکھ لیں گے، تو جو پیر ہے وہ اپنے مریدوں سے قطع تعلق کر لیں گے، بیزاری ظاہر کریں گے، وہ کہیں گے کہ یہ ہمارے پیچھے کیوں آ رہے ہیں۔ اور پھر جو لوگ پیروی کرتے تھے، مرید، یعنی کہ وہ بول اٹھیں گے کاش ہمیں دنیا میں جانے کا ایک موقع ملے تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں گے جیسے کہ آج ہم سے یہ بیزار ہوئے ہیں۔ اب جو مرید ہے وہ کیا سوچتے ہیں کہ ہمارے پیر جو ہے اللہ سے سفارش کر کے ہمیں جنت میں پہنچا دیں گے، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں مرید کہ یہ تو ہمیں بہت ہرٹ مار رہے ہیں، یہ تو ہم سے بہت بیزاری ظاہر کر رہے ہیں، تو وہ کیا سوچیں گے کہ کاش ہم دنیا میں چلے جائیں ایک بار، اگر ہم دنیا میں چلے جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزاری ظاہر کریں گے جیسے آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں۔ دنیا میں لوگ تو کیا کرتے ہیں، اپنے پیروں کے لیے نظریں چڑھاتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان کے لیے ذبیحہ لے کر جاتے ہیں، کیا کیا ذبح کیا جاتا ہے، کیا کیا دعوتیں کی جاتی ہے، کیا کیا چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم ان کو خوش کر دیں گے تو یہ ہماری جا کے اللہ کو سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے گا، جبکہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ڈائریکٹ ہم اللہ کو کیوں نہ خوش کریں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال اس طرح دکھائے گا کہ وہ ان پر حسرتیں بن جائیں گی اور وہ دوزخ سے کبھی نہیں نکل پائیں گے۔ آیت نمبر ہماری 167 ہوئی ہے ابھی۔ لوگوں، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہی کھاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ لگ جاؤ، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں حلال چیزیں، اناج ہے،
गोश्त है, जो भी है, सारी चीजें जो हलाल की हैं वो अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखी है, और इंसान हराम चीजों की तरफ पीछे भाग रहा है। शराब है, खराब खराब किस्म की चीजें आजकल जो निकल गई हैं, गुटखे हैं, किसी जो जो चीजें, सिगरेट है, नशे की चीजें हैं, ये सारी चीजें क्या है, हराम चीजों में आएंगी। और जो मना किया गया है तो वो बहुत सारी चीजों से रुकने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, पाकीज़ा नहीं है, ये हराम चीजें हैं। और अगर ये चीज इंसान का खाता है, पीता है, उसके पीछे जाता है, तो वो शैतान उसके पीछे लग रहा है, शैतान उसे उस तरफ लेकर जा रहा है। और तुम्हें बुराई और शैतान क्या करता है, तुम्हें बुराई और बेहयाई का हुक्म देता है, इस बात का कि तुम अल्लाह के जिम्मे ऐसी बातें लगा दो जिनका तुम्हें खुद इल्म नहीं। देखिए, शैतान क्या करता है, हमेशा बेहयाई की तरफ बुलाता है, बुराइयों की तरफ बुलाता है, क्योंकि शैतान हमारा खुला दुश्मन है। शैतान ने तो बार बार कुरान में ये वादा किया ना अल्लाह ताला से कि मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा। तो शैतान क्या करता है, इंसान को बहकाता है, और जो इंसान बहकने वाले हैं इजीली, वो बहक कर फौरन ही चले जाते हैं। तो यहाँ पर शैतान से की बुराई से बचने का हुक्म है। अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें शैतान के बहकावे से बचाए, और अपनी औलाद को भी शैतान के बहकावे से बचाने की दुआ करनी चाहिए। और जब भी अपने बच्चों को अल्लाह के ज़ोमान में दे तो उइज़ु बि कलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, ये दुआ करते हैं कि अल्लाह जितनी शर है, जितनी मखलूक में शर है, उन सब की बुराइयों से मैं तेरी इसमें पनाह में देती हूँ अपनी औलाद को या अपने घर वालों को, जो भी है। और जब इन मुशरिकीन यानी कि कुफार और मुशरिकीन से कहा जाता है कि इस चीज की पैरवी करो जो अल्लाह ने नाजिल की है, तो कहते हैं कि इस तरीके की पैरवी करेंगे जिस पर हम अपने आबा व अजदाद को पाया। अगर इनके आबा व अजदाद ही कुछ ना समझते हों और ना वो हिदायत पर हों, तो फिर वही लोग इनकी पैरवी करेंगे। तो काफिरों की, अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास भी अक्सर ऐसे बने हुए हैं तरीकेकार कि जो पुराने बुजुर्ग किया करते थे, तो वो आज भी कोई घरों में वही चला रहा है कि जैसे कि कुछ ऐसी रस्मात हैं, ऐसी शिरकिया रस्मात हैं कि जो हमारे बाप दादा करते थे तो अब हम भी कर रहे हैं। तो ये देखिए कि वो जो हमारे दादा दादी थे, जो हमारे पुरखे थे, जो हमारे फोर फादर्स थे, तो उनको दीन की तो इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन आज दीन की नॉलेज इजी हो गई है, सीखना भी सिखाना भी आपको चारों तरफ से आसान है। सोशल मीडिया है, कुरान की तर्जुमे अलग अलग जुबानों में मौजूद हैं, अलग अलग स्कॉलर्स, हर जुबान में स्कॉलर्स मौजूद हैं जो आपके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो ये बात हम तो नहीं कह सकते कि हमारे आबा व अजदाद जो करते थे हम भी वही करेंगे। अगर वो कोई गलत काम किया करते थे तो क्या हम भी वही गलत काम करेंगे? बल्कि अगर कोई हमारे बूढ़े जिंदा हैं तो हमें उन्हें भी अच्छे अंदाज में ये समझाना चाहिए कि ये गलत है और ये सही है। काफिर की मिसाल ऐसी है कि कोई शख्स ऐसी चीज यानी कि मसलन जानवरों को पुकारता है, वो जानवर इसकी पुकार और आवाज के सिवा कुछ भी नहीं समझ सकते। इस तरह ये काफिर भी बहरे हैं, गूंगे हैं और अंधे हैं जो कोई बात नहीं समझते। अब ये देखिए काफिर, अब यहाँ पर काफिर की मिसाल ले लीजिए या ना सुनने वाले की मिसाल ले लीजिए कि जो इंसान सुनना ही नहीं चाहता, आपकी कोई बात दीन की तरफ आना ही नहीं चाहता, तो उसके लिए पुकारना कैसा है? जैसे कोई एक जानवर को आप पुकार रहे हैं, अगर एक जानवर के पीछे खड़े रह के आप उसको कुछ बातें कहेंगे कि देखो ऐसा और ऐसा ऐसा, तो जानवर तो उसी तरफ पलट के खड़ा रहेगा, वो तो आपकी ना बात सुनेगा, ना आपको जवाब देगा, ना आपकी बात को कोई समझ सकेगा। तो इनकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि जो बिल्कुल उनके सामने कोई बात कही जा रही हो। अब देखिए कि दीन, अगर ईमान वाले लोग हैं, उनके सामने जब आप कुरान पढ़ते हैं तो उनके दिल तड़प जाते हैं, उनकी आंखें भीग जाती हैं, उनके दिल लरज उठते हैं, खौफ से उनके दिल लरस उठते हैं। तो ये कैसी तरीका है इनका? ये इनके पास, अगर इनके पास अल्लाह की कोई बात पहुंचती है तो इनके दिल फौरन खौफजदा हो जाते हैं। और जिनके पास अल्लाह की हिदायत नहीं है, जिनके दिल ईमान से खाली हैं, चाहे आप उन्हें कितना भी बुलाएं। अब अक्सर ये होता है कि हम ईमान की तरफ बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं, बहुत सारे हम कोशिश करते हैं कि हम उनकी तरफ हम बुलाएं, उनको दीन की तरफ बुलाएं, उनको नमाजों की तरफ बुलाएं। कई एक हमारे खानदानों में ऐसे लोग होते हैं, रिश्तेदारों में या फिर हमारे दोस्त अहबाब में, जिन्हें हम बहुत ज्यादा चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वो दीन की तरफ आए, लेकिन फिर क्या होता है कि हम उन्हें कहते रहते हैं फिर, लेकिन हमारा मुंह बेकार हो जाता है कहना। लेकिन हमारा भी काम क्या है कि हर वक्त हम उन्हें बताते रहें, बोलते रहें। हो सकता है कि कहीं कोई दिल के कोने में उनकी कोई बात हमारी चली जाए और फिर उनका दिल रोशन हो जाए।
تو یہاں پر ان کی مثال بیان کی جا رہی ہے کہ کیسے کہ یہ لوگ اندھے اور بہرے ہیں، یعنی کہ یہاں پر دیکھیے کہ ان کے لیے بات کیا کہی جا رہی ہے آیت نمبر 171 میں، سمم بکمن عمیٌ فہم لا یعقلون۔ یہ بات بھی دیکھ لیجئے کہ کہیں ہمارے اندر تو یہ بات نہیں ہے، کوئی ہمیں دین کی طرف بلاتا ہے تو ہم دنیا کی پرائرٹی تو نہیں اس کے سامنے رکھتے ہیں، دنیا کی چیزوں کو تو ہم اہم نہیں رکھتے، دنیا کے ایگزامز کو تو ہم بہت پرائرٹی دیتے ہیں، گھر کے کاموں کو ہم بہت پرائرٹی دے رہے ہوتے ہیں، ہر کام کو، اپنی جابس کو ہم پرائرٹی دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کی طرف ہمیں کوئی بلا رہا ہے، کوئی قرآن سکھانے کے لیے بلا رہا ہے، کوئی سیکھنے کے لیے، کوئی سننے کے لیے، کوئی چیز اچھی بتانے کے لیے اگر کوئی بلا رہا ہے تو ہم کیا سمم بکمن عمیٌ فہم لا یرجون تو نہیں ہو جاتے، لا یعقلون تو نہیں ہو جاتے ہم؟ تو یہاں پر ہر انسان سوچے کہ کیسے ہم کو کیسے جانا چاہیے، دوڑ کر ہمیں ایسی جگہوں پر فاستبقوا الخیرات میں ہمیں شامل ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی دین کی بات ہو فوراً دوڑ پڑے، ساری چیزیں بازو رکھ دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کرنے والا ہے۔ جو لوگ ایسی کلاسوں میں بیٹھے ہیں، جو لوگ دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں، تو جو لوگ دین سکھانے کے لیے جاتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے گھروں کے کام ان کے ساتھ نہیں ہوتے، ان کی جابز ان کے ساتھ نہیں ہوتی، ان کے بچے ان کے ساتھ نہیں ہوتے؟ کیا ان کے گھر کے کام کاج کرنے والا کوئی اور فرشتہ آتا ہے یا جن آتا ہے؟ نہیں، بلکہ ان کے پاس تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہی ساری چیزیں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی ویلیو ہے کہ یہ ساری بہنیں جو یہاں پر بیٹھی ہیں ضرور کوئی نہ کوئی مصروفیات کو چھوڑ کر یہاں بیٹھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، بڑا قابل قبول ہے، آپ کی نیکیوں کو، آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمانے والا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ ہم کو بھی کہیں سمم بکمن عمیون میں شامل نہ ہو جائیں، ہم ہر وقت جب بھی کوئی اللہ کی طرف بلائے فوراً دوڑ کر جانے کی کوشش کیجیے۔ اے ایمان والو، تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو، تو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں کھانے کو دی ہیں وہی کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس میں صرف تم پر مردار، خون اور خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی چیزیں ہم پر حلال کر دی، صرف کیا چیزوں سے منع کیا ہے؟ 4 چیزوں سے، ایک تو مردار، دوسرا خون اور خنزیر کا گوشت، اور چوتھی وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کی جائے، یعنی کہ ذبیحے جو اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر ذبح کیے جائیں، وہ ساری چیزیں ہم پر حرام ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ حلال کی لسٹ کتنی بڑی ہے اور حرام کی لسٹ بڑی چھوٹی ہے، صرف 4 چیزیں حرام میں ہیں، اور باقی کی ساری چیزیں اتنی نعمتیں کہ ہم اس کی لسٹ نہیں بتا سکتے، ہم اس کی لسٹ نہیں بنا سکتے، بلکہ یہ چھوٹی سی چیزوں کی لسٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حرام کر دی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس سے بچتے رہیں۔ پھر جو شخص ایسی چیز کھانے پر مجبور ہو جائے، حالانکہ وہ تو قانون شکنی کرنے والا نہ ہو اور نہ ضرورت سے زیادہ کھانے والا ہو، تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ یعنی کہ یہ ساری چیزیں، اب یہ جو 4 جو حرام چیزیں ہیں، یہ کون سا انسان کھا سکتا ہے؟ اب یہاں پر بھی فلیکسیبلٹی رکھ دی کہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے کہ کوئی انسان ایسی جگہ پر ہے، اب جیسے جنگل ہے، اس کو کوئی کھانے کو نہیں مل رہا ہے، کوئی پینے کو نہیں مل رہا ہے، اب اس کو صرف مردار کا گوشت ہی مل رہا ہے، یا پھر اسے خنزیر کا گوشت ہی مل رہا ہے، یا پھر اسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا گوشت ہی مل رہا ہے۔ تو ایسا انسان پھر ایسی جگہوں پر کھا سکتا ہے، لیکن پھر اس کے دل میں وہ کراہیت ہو کہ ہائے میں یہ کیوں کھا رہا ہوں، اور اس کے دل میں یہ نہ ہو کہ چلو اب مل رہا ہے تو کھا لوں بس، تو وہ صرف اس کو کتنا کھائے جتنی اس کی تھوڑی سی بھوک ختم ہو، اس کو زندہ رہنے کے لیے جتنا کافی ہو جائے، پھر وہ اتنا کھائے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ ان باتوں کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کی ہیں اور اس کام کے عوض تھوڑا سا دنیاوی فائدہ اٹھا لیتے ہیں، یہ لوگ دراصل اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے بات کرے گا اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا۔ اللہم لا تجلنا، کیا غضبناک لوگ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، ان سے بات بھی نہیں کرے گا۔ کیسے لوگ ہوں گے وہ؟ ہماری ایک وہ ہونی چاہیے، خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کرے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہمیں نصیب ہو۔ جب ایسی آیتیں میری بہنوں قرآن میں پڑھیں تو یہ ضرور دعا کریں کہ اللہم لا تجعلنا منہم، کہ اللہ تو ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنا جن سے تو ناراض ہونے والا ہے جن سے تو غضبناک ہونے والا ہے، اور انہیں اللہ تعالیٰ دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا، تو یہ لوگ دوزخ والے ہیں آگ، اور یہ لوگ دوزخ کی آگ پر کتنا بڑا صبر کرنے والے ہیں۔ فما اصبرہم علی النار، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ دوزخ کی آگ پہ کیسے اتنا صبر کریں گے؟
دیکھیے کہ جب ہم کھانا پکاتے ہیں، روٹی پکاتے ہیں، چھوٹا سا ہمیں لگتا ہے کوئی بھاپ ہی لگ جاتی ہے ہمیں، تو ہم کتنا تڑپ اٹھتے ہیں، اور یہ تو سارا کا سارا انسان کو دوزخ میں ڈھکیل دیا جائے گا، تو یہ کیسے آگ پر صبر کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ یہ کیسے آگ پر صبر کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو ان سے بچائے، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کتاب حق کے مطابق نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ بدبختی میں دور جا پہنچے ہیں۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، پھیر لو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر، روز قیامت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لے کر آئے۔ یہ ایمان کی شرائط ہے کہ یہ ساری چیزوں پر ایمان لانا، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ صرف بات یہ نہیں ہے کہ انسان نے مشرق کی طرف منہ کر لیا یا مغرب کی طرف منہ کر لیا، بلکہ یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزوں پر ایمان لانا بھی ایمان باللہ ہے۔ اور اللہ سے محبت کی خاطر اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے دے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لسٹ بتا دی گئی ہے، ایک احکامات کی لسٹ ہمیں بتا دی گئی ہے کہ مومن بندوں کو کیا کرنا ہے۔ کہ سب سے پہلے مال کس کو دینا ہے؟ ان کے اپنے اللہ کی محبت کی خاطر اپنا مال اپنے رشتہ داروں کو دینا ہے۔ سب سے پہلے کون حقدار ہے؟ رشتہ دار، پھر اس کے بعد یتیم، پھر اس کے بعد مسکین، پھر اس کے بعد مسافر، پھر سوال کرنے والوں کو، اور غلامی سے نجات دلانے کے لیے، اور پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور جب عہد کرے تو اسے پورا کرے، یعنی کہ جب وعدہ کرے تو اسے پورا کرے، اور بدحالی، مصیبت اور جنگ کے دوران صبر کرے، یعنی کہ کئی ایسی پریشانیاں انسان کے، اب جنگ کے حالات تو ہمارے اوپر نہیں ہے، دیکھیے کہ فلسطین میں کیسے ان کے اوپر حالات آئے ہیں، لیکن ان کا صبر، ان کا تقوی، ان کا ایمان دیکھ کے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ایمان اتنے کمزور ہیں، ان کے بچوں کے ایمان اتنے مضبوط ہے کہ ہم ان کے تقوی تک، ہم ان کے ایمان تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایسے ہی لوگ راست باز ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اے ایمان والوں، قتل کے مقدمات میں تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے، اگر قاتل آزاد ہے تو اس کے بدلے آزاد ہی قتل ہوگا، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت ہی قتل کی جائے گی۔ پھر اگر قاتل کو اس کے مقتول بھائی کے قصاص میں کچھ معاف کر دیا جائے تو معروف طریقے سے خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے۔ اب قصاص کس کو کہتے ہیں؟ قصاص کا مطلب ہے جان کے بدلے جان لینا۔ تو یہ دستور پہلے کے زمانے میں بھی تھا اور آج بھی سعودی عربیہ میں یہی دستور چلتا آ رہا ہے کہ اگر کسی نے ایک انسان کا قتل کیا تو اس کے بدلے وہی انسان کو قتل کیا جائے گا۔ اور قاتل یہ رقم، اب یہاں پر قصاص کے بدلے میں کچھ معاف کر دیا جائے تو معروف طریقے سے خون بہا یعنی کہ دیت لی جائے، اور قاتل یہ رقم بہتر طریقے سے مقتول کے وارثوں کو ادا کرے۔ یہ دیت کی ادائیگی تمہاری طرف سے رخصت اور اس کی رحمت ہے۔ اب یعنی کہ اگر مقتول کے جو وارثین ہیں وہ اگر معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، دیت لینے کے لیے تیار ہیں، تو پھر دیت دے کر اس کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو شخص زیادتی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا، اور اسے اہل دانش تمہارے لیے قصاص ہی میں اب زندگی ہے، اور یہ قانون اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ تم ایسے کاموں سے پرہیز کرو۔ تم ایسے کاموں سے پرہیز کرو، تم پر فرض کر دیا گیا ہے اگر تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ کچھ مال اور دولت چھوڑ جائے تو مناسب طور پر اپنے والدین اور رشتہ داروں کے حق میں وصیت کرے۔ اب دیکھیے کہ ہمیں وصیت کا بھی حکم دیا جا رہا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے سورۃ البقرہ میں ہمیں الگ الگ قسم کے احکامات نظر آ رہے ہیں۔ ابھی ہم نے دیت کا، قصاص کا، اب یہاں پر وراثت کے احکام ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ جاہلیت میں کیا دستور تھا کہ جیسے ہی مرنے والا مرتا تھا اس کے ترکے کے وارث صرف اس کی بیوی اور اولاد کے بجائے اس کے جو بڑے بڑے جو گھر کے لوگ ہوتے تھے وہ سارا کچھ لے لیتے تھے، اور اس کی بیوی سے بھی شادی کر لیتے تھے تاکہ وہ سارا کا سارا مال کے وہ وارث بن جائے۔ پھر اگر کوئی شخص وصیت کو سننے کے بعد اس کو بدل دے تو اس کا گناہ انہی پر ہوگا جو اسے تبدیل کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ البتہ جس شخص کو وصیت کرنے والے کی طرف سے طرفداری کا خطرہ ہو کہ وہ کیا کرے کہ اگر اس کو بدل دینے کی کوشش کرے اور وارثوں میں سمجھوتا کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، یعنی کہ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔
اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. اب یہ دیکھیے روزے کے احکامات یہاں سے شروع ہیں. الصیام کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی فرض کر دیے گئے تھے. یعنی کہ روزے پہلے کے زمانے میں بھی پہلے ہی لکھا ہوا کس سے کیا مطلب ہے، کتیبہ کا کیا مطلب ہے، فرض کرنا. تو یہاں پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں تم پر، اور اسی طریقے سے پہلے کے لوگوں پر بھی روزے فرض کر دیے گئے تھے. تو تم کیا کرو، تم میں اب روزے کا مقصد کیا ہے، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو. یہ روزے چند گنتی کے دن ہیں، پھر اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو، سفر پر ہو، یا تو کوئی دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے، تو جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں تو رکھیں، نہیں تو اس کا فدیہ ایک مسکین کا کھانا کھلانا ہے. بعد میں یہ آیت منسوخ ہو گئی تھی کہ یہاں پر اب یہ آیت سن کر کیا ہوا تھا کہ لوگ سوچ رہے کہ جو نہیں رکھ سکتے، یعنی کہ وہ چھوٹی چھوٹی ریزن، آج کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ریزن کی وجہ سے بھی لوگ کیا کرتے ہیں، روزے نہیں رکھتے ہیں. کہ نہیں چلو ہم فدیہ دے دیں گے، نہیں ہمارے ایگزام سے ہم فدیہ دے دیں گے، نہیں بچی بڑی کمزور ہے وہ روزے نہیں رکھے گی وہ فدیہ دے دے گی. تو اس طریقے سے لوگوں نے بنا لیے ہیں. بلکہ ایسا نہیں ہے کہ وہ وہاں پر بھی پھر ایسی بیماری ہو جو بالکل ٹھیک ہونے والی ہو، نہیں وہ جو بالکل بیڈ ریٹن ہے، لوگ جو بالکل نہیں رکھ سکتے، جن کے کھانے اور پانی کا روکنے سے ان کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہے، یا پھر جو بیمار ہیں یا جو سفر پر ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ رحمتیں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو سال کے 12 مہینوں میں صرف ایک مہینہ روزہ رکھا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں 11 مہینے روزے رکھنے کے لیے کہتا اور ایک مہینہ کھانے کے لیے کہتا تو کیا کتنی مشکل ہو جاتی انسان پر. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا یہ سسٹم رکھا ہے، آج سائنس اس کو پروو کر رہی ہے کہ اس سے باڈی ڈیٹاکس ہوتی ہے، اس سے بہت سارے جو ہمارے فاسد مادے ہیں، جو خراب چیزیں باڈی میں سے وہ ڈیٹاکس ہو جاتی ہیں ایک مہینہ روزہ رکھنے سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمارے فائدے کے لیے ہی بنایا ہے. اگر ہم اس کے بارے میں سوچیں، اگر اس کے بارے میں سائنسی ہم معلومات لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو منڈے اور تھرسڈے کے روزے ہیں، جو ایام 20 کے روزے ہیں، تو آج جو ڈائٹریشنس ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ اگر ویک میں 2 روزے رکھے جائیں تو باڈی اچھے سے ڈیٹاکس ہوتی ہے، مہینے میں 3 روزے رکھے جائیں تو باڈی اچھے سے ڈیٹاکس ہوتی ہے، سال میں اگر 1 مہینہ باڈی کو ڈیٹاکس پہ چھوڑ دیا جائے تو ساری بیماریوں سے انسان بچا رہتا ہے. تو آج جا کر سائنس نے یہ پروف کیا ہے. لیکن دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کیسی مہربانی کی، اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا فائدہ نہیں ہے بلکہ اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے. بس ہماری نیتیں اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فلیکسیبلٹی رکھ دی کہ اگر کوئی مریض ہے تو وہ بعد میں کمپلیٹ کر لے. لیکن یہ ہاں ضروری کیا ہے کہ فرض روزے ہم کو ہر حال میں کمپلیٹ کرنا ہے اپنی زندگی میں، اسے کوئی دوسرا نہیں رکھ سکتا. اب یہ نہیں ہے کہ میں اپنے روزے اپنے بیٹی سے رکھوا لوں یا مرنے کے وقت میں سوچوں کہ میرے بعد کوئی نہ کوئی رکھ لے گا. ہاں اس صورت میں اولاد اپنی ماں کے یا اپنے والدین کے روزے رکھ سکتی ہے کہ اگر والدین نے یہ لکھ کر گئے ہیں وراثت میں کہ میرے کچھ روزے چھوٹے ہوئے ہیں اور وہ کوئی میری اولاد رکھ لے تو پھر وہ رکھ سکتے ہیں، ورنہ کوئی اولاد اپنے والدین کے چھوٹے ہوئے روزوں کا پتہ بھی ہو تو نہیں رکھ سکتے. تو ہمیں روزے اپنے کمپلیٹ کر کے جانا ہے دنیا سے. اور سب سے پہلے ہم کو یہ عادت بنا لینی چاہیے کہ جیسے ہی اگلا رمضان آنے سے پہلے ہمارے قضا روزے کمپلیٹ ہو جائیں. اب بہت ساری بہنوں کو بہت لیٹ یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں قضا روزے کمپلیٹ کرنا ہے، تو ان کی ساری زندگی کے قضا روزے چھوٹے ہوئے ہوتے ہیں. اب وہ پریشان ہوتی ہیں کہ ہم کیسے روزے رکھیں. تو ان کے لیے ہم آسان ریمائنڈر لگاتے رہتے ہیں کہ منڈے اور تھرسڈے کے روزے رکھا کریں، ایام 20 کے روزے رکھا کریں، جو ہر مہینے کی چاند کی 13، 14، 15 کو پڑھتے ہیں وہ روزے رکھا کریں. اس طریقے سے کیا ہوگا کہ ہر مہینے ہمارے کچھ نہ کچھ روزے قضا روزے ادا ہو جائیں گے. لیکن ضرورت کیا ہے کہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم مرنے سے پہلے اپنے قضا روزے کمپلیٹ کر کے جائیں، کیونکہ اس کی معافی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے سفر میں بھی ہمیں فلیکسیبلٹی دے دی، بیماری میں بھی فلیکسیبلٹی دے دی. پھر ان لوگوں کے لیے بھی فلیکسیبلٹی دے دی کہ جو روزہ بالکل رکھ ہی نہیں سکتے. اب جیسے کہ کوئی بالکل ICU میں ہے، بالکل روزہ نہیں رکھ سکتے، تو پھر ان کے لیے فدیہ دینا ہے، ایک مسکین کو کھانا کھلانا. اور جو شخص اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرے یعنی فدیہ دے، زیادہ دے، تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے. یعنی کہ ایک مسکین کو کہا جا رہا ہے، اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں میں 2 مسکین کا دے دوں گا، میں 3 مسکین کا دے دوں گا، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. اگر تم روزے ہی رکھ لو تو اگر تم سمجھو تو یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اب دیکھیے رمضان اور قرآن کا تعلق کیسا ہے.
قرآن رمضان میں نازل ہوا تھا، اسی طریقے سے قرآن کریم میں ہی نازل ہوئی، اور قرآن لیلۃ القدر کو سارا کا سارا آسمان دنیا پر نازل ہوا، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے حالات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ تو لہٰذا تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پالے، اس پر لازم ہے کہ پورا مہینہ روزے رکھے۔ ہاں، اگر کوئی بیمار ہو، سفر پر ہو، تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اور تمہارے ساتھ نرمی کا برتاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کا برتاؤ چاہتا ہے، سختی کا نہیں چاہتا۔ بعد میں روزہ رکھ لینے کی رخصت اس لیے ہے کہ تم مہینے بھر کی دنوں کی گنتی پوری کر لو، اور جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اس لیے بھی کہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں، اور جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ لہٰذا انہیں چاہیے کہ میرے احکام بجا لائے اور مجھ پر ایمان لائے، اس طرح توقع ہے کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ویؤمنوا بی، آیت نمبر 186، کہ جب کوئی بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اسے جواب دیتا ہوں۔ جب ہم تڑپ کے کرتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ میری یہ پریشانی ہے، وہ میری وہ پریشانی ہے، یا اللہ میری یہ پریشانی دور کر، تو کیا آپ کو لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ نہیں سنے گا؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میں تمہاری آواز کو سنتا ہوں، میں تمہاری باتوں کو سنتا ہوں۔ ضروری تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ جواب دے، ضروری تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ فوراً ہی ہماری دعائیں قبول کر لے۔ دعاؤں کا قبولیت کا وقت ایک وقت پر ہے جب ہی وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کو سن رہا ہے، اس بات پر پورا پورا بھروسہ رکھیں، توکل رکھیں کہ جب بھی میں اللہ تعالیٰ کو پکارتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے سن رہا ہے۔ کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے کہہ رہا ہے کہ جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اسے سنتا ہوں، میں اس کے جواب دیتا ہوں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، لہٰذا اللہ نے تم پر مہربانی کی اور تمہارا قصور معاف کر دیا۔ اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو، جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھا ہے اسے طلب کرو۔ اب یہ دیکھیے میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے میاں بیوی کو، تو یعنی کہ جو میاں ہے بیوی کے عیب چھپائے، بیوی میاں کے عیب چھپائے، یہ نہ ہو کہ دونوں ایک دوسرے کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے بولتے پھرا کریں، بلکہ ان کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے۔ اور فجر کے وقت، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اور کچھ اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھا ہے جو اسے طلب کرو، اور فجر کے وقت تک جب تک سفید دھاری کالی دھاری سے واضح طور پر نمایاں نہ ہو جائے تم کھا پی سکتے ہو۔ اب یہاں پر سارے احکامات کھول کھول کر ہمیں بتا دیے گئے، کب تک ہم سحر کریں گے، کب تک روزے کی حالت میں ہمیں کون سی چیزوں سے رکنا ہے، روزے کے بعد ہمارے اوپر سے کون کون سی پابندیاں ہٹ جاتی ہیں، یہ ساری اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی فلیکسیبلٹی رکھی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ رات میں بھی کھانا نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسے رکھتا کہ دن میں بھی نہیں کھانا ہے رات میں بھی نہیں کھانا ہے تو ہمارے لیے کتنا مشکل ہو جاتا۔ تو کب روزہ بند کرنا ہے، کب روزہ کھولنا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ پھر رات تک اپنے روزے کو پورا کرو، اور اگر تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ اب یہاں پر عاکفون فی المساجد آیت نمبر 187 میں آ رہا ہے عاکفون فی المساجد۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہی ہو سکتا ہے، جبکہ ہم نے انڈیا میں اکثر خواتین کو دیکھا ہے کہ وہ اکثر گھروں میں بھی اعتکاف میں بیٹھی ہوتی ہیں، بلکہ وہ اعتکاف نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ انہیں عبادتوں کی اجر ضرور دے گا، لیکن اعتکاف صرف مسجدوں میں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو تو پھر بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ ہے اللہ کی حدود، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ پھر اسی انداز سے اللہ تعالیٰ اپنے احکام لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، نہ ہی ایسے مقدمات اس غرض سے حکام تک لے جاؤ کہ تم دوسروں کے مال کا کچھ حصہ ناحق طور پر ہضم کر جاؤ، حالانکہ حقیقت حال تمہیں معلوم ہوتی ہے۔ لوگ آپ سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے یہ لوگوں کے لیے اوقات اور حج کے تعین کے لیے ہے۔ اب یہ دیکھیے یسألونک عن الأحلة، نیا چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں کیوں ہے یہ چاند کا آنا جانا، کیوں ہے چاند کا گھٹنا بڑھنا۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ ہم چاند سے ہی حج کا تعین کرتے ہیں، چاند سے ہی نمازوں کا تعین کرتے ہیں، چاند سے ہی ہم سارے عیدوں کا تعین کرتے ہیں، تو اپنے اور ان کے لیے کیا ہے
یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے۔ اب یہاں پر دور جاہلیت میں کیا تھا، حج کا احرام باندھنے کے بعد وہ لوگ کیا کرتے تھے، مکہ کے لوگ، کہ گھر کو اگر انہیں آنے کی ضرورت پیش آتی تو گھر کے دروازے سے نہیں آتے بلکہ پچھواڑے سے آتے، پیچھے کے دروازے سے آتے تھے۔ تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی کیا ہے، تقوی ہے، اصل بات تقوی ہے نیکی کی۔ لہٰذا تم گھروں میں ان کے دروازوں سے ہی آیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اس طرح شاید تم فلاح پا سکو۔ اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ اور ان سے لڑو جہاں بھی ان سے آمنا سامنا ہو جائے، اور انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور فتنہ خطر سے بھی زیادہ برا ہے۔ اور مسجد حرام کے قریب ان سے جنگ نہ کرو کہ وہ یہاں لڑائی شروع کر دے، اور اگر وہ جگہ تم سے لڑائی کریں تو پھر ان کو قتل کرو، ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائے تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، دین اللہ کے لیے خالص ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائے تو ظالموں کے علاوہ کسی پر دست درازی نہ کی جائے۔ ماہ حرام میں جنگ کا بدلہ ماہ حرام میں ہی ہوگا، اور تمام حرمتوں میں بدلے کی یہی برابری کی صورت ہوگی۔ لہٰذا اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ زیادتی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جتنی زیادتی اس نے کی ہے اتنی ہی تم نے کرنا ہے، اور اس سے تھوڑی اگر زیادہ کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ انسان پھر گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور احسان کا طریقہ اختیار کرو، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اللہ کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو۔ اگر کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی تمہیں میسر آ سکے وہی ادا کر دو، یعنی کہ حج کے لیے اگر جو قربانی ہو تو وہ ادا کر دو، اور اپنے سر اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے، مگر جو شخص مریض ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو سر نہ منڈوا سکتا ہو تو روزوں سے یا صدقے سے قربانی سے اس کا فدیہ ادا کر دے۔ پھر جب تمہیں امن نصیب ہو، تم حج سے پہلے مکہ پہنچ سکو، تو جو شخص حج کا زمانہ آنے تک عمرہ کرنے کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو وہ قربانی کرے جو اسے میسر آ سکے، اور اگر میسر نہ آئے تو 3 روزے تک ایام حج میں رکھے اور 7 گھر واپس آ کر رکھے۔ یعنی کہ اگر جس کے پاس قربانی کے لیے کوئی جانور نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے، ایسے انسان وہاں پر 3 روزے رکھ لے اور گھر آ کر 7 روزے رکھ لیے۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد حرام کے باشندے ہوں، یعنی یہ مکہ کے جو رہنے والے ہیں ان کے لیے یہ۔ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کا عزم کرے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ حج کے دوران نہ جنسی چھیڑ چھاڑ جائز ہے، نہ بد کرداری اور نہ ہی لڑائی جھگڑا۔ جو بھی نیکی کا کام تم کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور زیادہ راہ ساتھ لے لیا کرو۔ یعنی کہ جب حج پر جایا کرو تو زیادہ راہ ساتھ لے لیا کرو۔ زیادہ راہ سے کیا مراد ہے کہ راستے میں جو چیزیں ضرورت کی ہیں وہ لے لیا کرو۔ پہلے کے زمانے میں کیا کرتے تھے کہ حج کے لیے تو چلے جاتے تھے اور پھر وہاں پر کھانے پینے کے لیے نہیں ہوتا تھا تو مانگ مانگ کر کھاتے پیتے تھے۔ تو یہاں پر ان کے لیے اس بات سے منع کیا جا رہا ہے کہ اور سفر حج میں سب سے بہترین زیادہ راہ کیا ہے؟ زیادہ راہ کا ایک اردو میں ورڈ اگر بھیجا جائے تو اس کو ہم ٹفن کہہ سکتے ہیں، توشہ کہہ سکتے ہیں۔ تو سب سے بہترین زیادہ راہ کیا ہے؟ پرہیزگاری ہے۔ اے عقل والو، عقل کی بات یہ ہے کہ میری نافرمانی سے بچتے رہو۔ اگر تم حج کے دوران اپنے رب کا فضل تلاش کرو تو کوئی مضائقہ نہیں، یعنی کہ کوئی حج پر جا رہا ہے اور وہاں پر وہ ساتھ ساتھ کوئی اپنا بزنس بھی کر رہا ہے، کوئی چیزیں بیچنے کے لے کر جا رہا ہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام یعنی کہ مزدلفہ پہنچ کر اللہ کو اس طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی، ورنہ اس سے پہلے تم راہ بھولے ہوئے تھے۔ پھر وہاں سے واپس لوٹو جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو۔ اللہ تعالیٰ یقیناً بخشنے والا
نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کو ایسے یاد کرو جیسے تم اپنے آبا و اجداد کو یاد کیا کرتے تھے، یا اس سے بھی پڑھ کر۔ اب پہلے کے زمانے میں وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جو قریش کے سردار جو تھے وہ وہاں جاتے تھے تو وہاں بیٹھ جاتے تھے اور اپنے آبا و اجداد کی بڑائیاں بیان کرتے تھے۔ تو ان سے کیا کہا جا رہا ہے کہ تم وہ مت کرو بلکہ اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ پھر لوگوں میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو ہمارے رب ہمیں سب کچھ جو کچھ دنیا میں ہی دے دے، ایسے چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں دنیا میں ہی دے دے۔ ایسے لوگوں کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، جو چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہی ان کو سب مل جائے، تو پھر ان کے لیے فی الآخرۃ من خلاق، تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور کچھ لوگ کیسے ہیں، وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ انڈر لائن کیجیے دعا، کہ یہ دعا تو ہم کو ساروں کو ٹپ آف دی ٹنگ ہی ہوگی، لیکن یہ دیکھیے کہ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، دنیا ہی مانگتے رہتے ہیں۔ اکثر ہی کہتے ہیں کہ دنیا کی پریشانیاں، دنیا کی ان کی چیزیں مانگنے کی ختم ہی نہیں ہوتی، لیکن کچھ لوگ کیسے ہیں اللہ والے تو دنیا بھی مانگتے ہیں اور آخرت بھی مانگتے ہیں۔ تو جو لوگ دنیا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں دے گا، لیکن جو آخرت بھی مانگتے ہیں، دنیا بھی مانگتے ہیں، تو ان کے لیے دنیا میں بھی حصہ ہے اور آخرت میں بھی حصہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ پھر کیا کرے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی دے، اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ تو یہی لوگ ہیں، ایسے لوگ کیا ہیں، اولئک لہم نصیب مما، ایسے ہی لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں فوراً حساب چکا دینے والا ہے۔ اب یہاں سے الماس آپ پڑھیے آیت نمبر 203 سے۔ آپ اپنا مائک کھولیے الماس۔ آیت نمبر 203۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان کی گنتی کے چند دنوں یعنی ایام تشریق میں کرو۔ 2 دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ پرہیزگار کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں، اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتا ہے، حالانکہ دراصل وہ زبردست جھگڑالو ہے۔ جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد کو ناپسند کرتا ہے۔ اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر، تو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے۔ ایسے کے لیے بس جہنم ہی ہے، اور یقیناً وہ بدترین جگہ ہے۔ اور بعض لوگ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگر تم باوجود تمہارے پاس دلیلیں آ جانے کے بھی پھسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالیٰ ابر کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی اور کام انتہا تک پہنچا دیا جائے؟ اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹا دیے جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل سے پوچھو تو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائی، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے، وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بھی سخت عذابوں والا ہے۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کی گئی ہے، وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے۔ اور صرف انہی لوگوں نے جو اسے دیے گئے تھے اپنے پاس دلائل آ چکنے کے بعد آپس کے بغض و عناد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا۔ اس لیے اللہ پاک نے ایمان والوں کی اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیت سے رہبری کی۔
اور اللہ جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف رہبری کرتا ہے۔ کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے۔ انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچی اور وہ یہاں تک جھنجھوڑ دیے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کب مدد آئے گی؟ سن رکھو، اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کرے؟ آپ کہہ دیجئے جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے ہے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور تم جو کچھ بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے، وہ تمہیں دشوار معلوم ہو، ممکن ہے کہ تم کس چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے برا ہے۔ حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ لوگ تم سے لڑائی بھڑائی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دے، اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اسی کفر کی حالت میں مرے، ان کے اعمال دنیاوی اور آخروی سب غارت ہو جائیں گے۔ یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ البتہ ایمان لانے والے ہیں، ہجرت کرنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، وہی رحمت الہی کے امیدوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے۔ آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کیا کچھ خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے حاجت سے زائد چیز۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے احکام صاف صاف تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سوچ سمجھ سکو۔ امور دینی اور دنیاوی کو اور تجھ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی خیر خواہی بہتر ہے۔ تم اگر ان کا مال اپنے مال میں بھی ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ بدنیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ اور شرک کرنے والی عورتوں سے تا وقتیہ وہ ایمان نہ لائے تم نکاح نہ کرو۔ ایماندار لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہت بہتر ہے، گو تمہیں مشرکہ ہی اچھی لگتی ہو، اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے۔ ایماندار غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، گو مشرک تمہیں اچھا لگے۔ یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے۔ وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورت سے الگ رہو، اور جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں، جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اے اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ تم ان سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا اس طرح نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ان قسموں پر نہ پکڑے گا جو پختہ نہ ہو، ہاں اس کی پکڑ اس چیز پر ہے جو تمہارے دلوں کا فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ ایک منٹ، اب یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا ٹھکانہ نہ بناؤ کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ تم فلاں نیکی کا کام نہ کرو گے۔ کبھی کبھی انسان کیا کرتا ہے کہ یہ قسم کھا بیٹھتا ہے کہ اب میں یہ نیکی نہیں کروں گا،
انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا، میں نے ان کے ساتھ اتنی نیکی کی تھی، اب میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ اب میں نیکی کا کام نہیں کروں گا. تو یہ قسم نہیں کھانی ہے، بلکہ اللہ کی قسم جہاں پر ضرورت ہو، جہاں پر ایسی بہت زیادہ ایسی ریزن کوئی ہے جہاں پر قسم کھانے کی ضرورت ہے، تو غلط چیزوں پر، نیکی کے کاموں پر قسم نہیں کھانا ہے. بلکہ اگر کوئی قسم کھا لیتا ہے تو قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا انہیں کپڑا پہنانا. اگر یہ نہیں کر سکتا ہے کوئی تو اس کے لیے پھر کیا کرنا ہے؟ اس کو 3 روزے رکھنا ہے. کوئی انسان اگر اللہ کی قسم کھا لے اور اس کو پھر وہ توڑنا پڑ جائے تو غلط چیز پر وہ قسم کھا بیٹھا تھا، اب اس کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ میں نے یہ قسم نہیں کھانی چاہیے تھی، تو اگر اس کو قسم توڑنا ہے تو پھر اب وہ کیا کرے؟ قسم کا کفارہ ادا کرے. قسم کا کفارہ انڈر لائن کر لیجئے کہ کیا کرنا ہے، آپ کو لکھ لیجئے کہ 3 دن کے روزے رکھنا ہے یا 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہے. چلیے آگے پڑھیے. مائک کھولیے الماس اپنا. جو لوگ اپنے بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھائیں، ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے. پھر اگر وہ لوٹ آئے تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے. اور اگر طلاق کا قصد ہی کر لے تو اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھے. انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہے اسے چھپائے. اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو، ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں. اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو، اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں، اچھائی کے ساتھ. ہاں، مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، پھر یا تو اچھائی سے روکنا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا. اور تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لو. ہاں، یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھو، نہ رکھ سکنے کا خوف ہو. اس لیے کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے، اس میں دونوں پر گناہ نہیں. یہ اللہ کی حدود ہے، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا. اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں. پھر اگر اس کو تیسری بار طلاق دے دے تو اب اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کرے. پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کرنے میں کوئی گناہ نہیں، بشرط یہ جان لے کہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان فرما رہا ہے. جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو، اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم و زیادتی کے لیے نہ روکو. جو شخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ، اور اللہ کا احسان جو تم پر ہے یاد کرو. اور جو کچھ کتاب و حکمت اس نے نازل فرمائی ہے اس سے تم میں نصیحت کر رہا ہوں، اسے بھی اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. بس ہو گیا، ٹھیک ہے. بس چلیے، یہاں پر ہم کو آج بھی پھر ثلاثہ پہ ہی ختم کرنا پڑے گا. آیت نمبر 231 پر ہم تک ہمارا ہوا ہے. کافی دیر ہو رہی ہے ہمارے پاس بھی ابھی، تو انشاءاللہ آج بھی ہم یہ پاؤ پار ہمارا کل کنٹینیو کر لیں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ العظیم تھوڑا سا ٹائم کی ہمارے پاس قلت ہو رہی ہے، ہم پورا پارا نہیں کمپلیٹ کر پا رہے ہیں. اذان کا وقت بیچ میں آ رہا ہے. آج تو ہم نے جلدی شروع کر دیا تھا، لیکن پھر بھی تھوڑی سی تفسیر، حالانکہ میں شارٹ ہی تفسیر بول رہی ہوں، لیکن پھر بھی یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے وقت میں آسانی کرے، وقت میں برکت کرے. چلیے، واخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.